بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 6 ماضی بعید کا بیان۔ اب بعید سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے، بعید معنی ہوتا ہے دور، بعید کا بیان ماضی بعید، تو اس سے آپ کے سمجھ میں یہ آتا ہوگا کہ ہاں دور کی کوئی بات اس میں ہوگی۔ تو دیکھیے ماضی بعید میں کیا ہوتا ہے، اس میں زمانہ گزشتہ میں اور دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جاتا ہے تو اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ جیسے اس نے کھایا تھا، اس نے پالا تھا، اس نے وہ گیا تھا، وہ آیا تھا، یہ ہے ماضی بعید۔ اور اس کے بنانے کا قاعدہ بھی سیدھا سیدھا بڑا آسان سا ہے۔ ماضی مطلق کے آخر میں پہلے ہا داخل کرو، پھر بود بڑھا دو، جیسے پروردہ بود، ہے بود بڑھا کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ دیکھیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 ماضی بعید کا بیان۔ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے بود بڑھا کر کے ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود، پروردہ بود اس نے پالا تھا۔ اب دیکھیے اس کی گردان دیکھیے، پروردہ بود اس نے پالا تھا، پروردہ بودند انہوں نے پالا تھا، پروردہ بودی تو نے پالا تھا، پروردہ بودے تم نے پالا تھا، پروردہ بودم میں نے پالا تھا، پروردہ بودیم ہم نے پالا تھا۔ یہ تو معروف کی گردان ہوئی۔ اب دیکھیے مجہول کی گردان، پروردہ شدہ بود وہ پالا گیا تھا، پروردہ شدہ بودند وہ پالے گئے تھے، پروردہ شدہ بودی تو پالا گیا تھا، پروردہ شدہ بودے تم پالے گئے تھے، پروردہ شدہ بودم میں پالا گیا تھا، پروردہ شدہ بودیم ہم پالے گئے تھے۔ یہ ہو گئی اس کی گردان۔ اب دیکھیے سوالات ہیں، اس میں ساری باتیں آسان ہیں، اگر آپ پورا سبق یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ماضی بعید کی تعریف کرو، آپ نے پڑھ لی، ماضی بعید کیسے بناتے ہیں، کیسے بنائی جاتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، بود بڑھا کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ گفتہ بودم کیا صیغہ ہے، تو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ آسان سے سوال ہیں، ان میں کوئی زیادہ سخت سوال نہیں ہوتے ہیں، بس آپ کو تھوڑا سا ذہن لگانا ہوتا ہے تو سب حل ہو جاتے ہیں۔ چلیے آپ آگے دیکھیے، اندوختن مانے جمع کرنا۔ اب آپ کو اس سے پوری گردان کرنی ہے۔ اندوختہ بود اس نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودند انہوں نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودی تو نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودے تم نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودیم ہم نے جمع کیا تھا۔ اسی طرح ترجمے کے ساتھ ان سارے الفاظوں کی گردان کرنی۔ پرسیدن مانے پوچھنا، خندیدن مانے ہنسنا، ترخشیدن مانے چمکنا، سپردن مانے سونپنا، فہمیدن مانے سمجھنا۔ اب پہلے آپ ان تمام الفاظ کی پہلے تو گردان کر لیں، ان تمام مصادر کی گردان کر لیں۔ اب جب گردان کر لیں گے ترجمے کے ساتھ، پھر آپ جب آگے اردو کی عربی اور اردو کی فارسی یا فارسی کی اردو بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے اردو میں ترجمہ کرو تو ہم اس کو بہت غور سے توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے خندیدہ بودی، خندیدن مانے ہے ہنسنا، خندیدہ بودی تو یہ ماضی بعید ہے، اور بودی یہ کون سا صیغہ ہے، یا علامت ہے جمع حاضر کی، جمع وہ واحد حاضر کی۔ خندیدہ بودی اس کا معنی کیا ہوگا، تو ہنسا تھا۔ سپردہ شدہ بودم، اب اس میں شد موجود ہے، یہ ہے مجہول۔ سپردہ شدہ بودم، سپردن مانے سونپنا، سپردہ شدہ بودم میں سونپا گیا تھا۔ نافہمیدہ اند، اب اس میں اند آیا ہے تو یہ ہے ماضی قریب۔ نافہمیدہ اند، فہمیدن مانے سمجھنا، نافہمیدہ اند ان لوگوں نے نہیں سمجھا ہے۔ پرسیدہ شدہ بودید، پرسیدن مانے پوچھنا، اب یہ ہے مجہول۔ پرسیدہ شدہ بودید جمع حاضر کا صیغہ ہے تو معنی ہوگا تم پوچھے گئے تھے۔ درخشیدہ، اب یہ ہے درخشیدہ، یہ ماضی قریب کا
واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ درخشیدن معنی چمکنا، درخشیدہ ہی تو چمکا ہے۔ اندوختہ بودم، اندوختن معنی ڈالنا جمع کرنا، اندوختہ بودم میں نے ڈالا، میں نے جمع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب فہمیدہ شد، اب یہ آ گیا ماضی مطلق مجہول، فہمیدہ شد وہ سمجھا گیا، فہمیدن معنی سمجھنا، فہمیدہ شد وہ سمجھا گیا۔ سپردہ شدہ بودید، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے مجہول کا۔ سپردن معنی سونپنا، سپردہ شدہ بودید تم سونپے گئے تھے۔ درخشیدہ اند، یہ آ گیا ماضی قریب کا صیغہ، اند جو ہے اسی میں لگتا ہے اندست۔ درخشیدہ اند، درخشیدن معنی چمکنا، درخشیدہ اند وہ چمکے ہیں۔ ناخندیدہ بودم، خندیدن معنی ہنسنا، ناخندیدہ بودم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ناخندیدہ بودم میں نہیں ہنسا، ہم نہیں ہنسے تھے، ٹھیک ہے۔ اندوختہ بودم، اندوختن معنی جمع کرنا، اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا۔ پرسیدہ شدہ بودی، پرسیدن معنی پوچھنا، پرسیدہ شدہ بودی تو پوچھا گیا تھا۔ اب دیکھیے فارسی بناؤ، توجہ کے ساتھ سننا۔ میں نے پہچانا تھا، اب سب سے پہلے پہچاننے کے لیے آئیں گے۔ شناختن معنی پہچاننا، میں نے پہچانا تھا، اب یہ ہے ماضی بعید واحد متکلم کا صیغہ۔ میں نے پہچانا تھا، شناختہ بودم وہ نہیں سمجھے تھے، سمجھنے کی کیا ہے؟ فہمیدن معنی سمجھنا، وہ نہیں سمجھے تھے، اب نون بھی اس میں شروع میں لے کے آنا۔ نا فہمیدہ بودند، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ فرستادن معنی بھیجنا، ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ نا فرستادہ بودم، بودیم جمع متکلم کا صیغہ نا، نا فرستادہ بودیم ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ تم نے جمع کیا ہے، انداختن معنی جمع کرنا، انداختہ بودید وہ تم نے جمع کیا ہے، اب یہ ہے ماضی قریب کا صیغہ۔ انداختہ عید تم نے جمع کیا ہے۔ وہ چمکا، درخشید وہ چمکا۔ تو نہیں بھاگا، یہ ماضی مطلق آ گیا۔ نہ گریختی تو نہیں بھاگا۔ تم نے سونپا تھا، سپردن معنی سونپنا، تم نے سونپا تھا۔ سپردہ بودی انہوں نے تعریف کی تھی، ستودن معنی تعریف کرنا، انہوں نے تعریف کی تھی۔ ستودہ بودند، ٹھیک ہے۔ میں نے نہیں پسند کیا، ناپسندیدم میں نے نہیں پسند کیا۔ تو نے نوازا ہے، اب یہ آ گیا ماضی قریب، نواختئی تو نے نوازا ہے۔ ہم نے لکھا تھا، ماضی بعید، ہم نے لکھا تھا۔ نوشتن معنی لکھنا، نوشتہ بودیم ہم نے لکھا تھا۔ وہ نہیں گیا، وہ نہیں دیا گیا، وہ نہیں دیا گیا یہ ہے ماضی مطلق۔ نا دادا شد وہ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ ان کے سب سارے صیغوں پہ غور کریں گے اور ان کے مصدر تلاش کریں گے، یہ دیکھیں گے کون سا وہ صیغہ ہے، کون سی ماضی کا ہے، پھر اس کی فارسی بنائیں گے یا پھر اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، سب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس پہ توجہ دیں اور اس کو محنت سے یاد کریں، اس کو لکھیں۔